اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ماشاءاللہ اس سوال و جواب کی پھر نشست ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہم نے آج یہ مجلس سجائی ہے۔ تو آپ میں سے جو حضرات کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ سوال کریں، تاکہ اس کا کتاب و سنت کی روشنی میں علمی اور تحقیقی جواب دیا جا سکے، تاکہ کہ جو باطل عقائد ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ آپ میں سے کون سوال کرے گا؟ سرکار، میرا نام محمد حامد ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا شیعہ ہو گئے ہو، یا مولا حسن حسین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب بھی لوگ یہی سوال کرتے ہیں، کیا سنی کو اہل بیت کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہیے، یا ان پر صرف شیعوں کا حق ہے؟ ہاں جی یار، یہ بڑا آپ نے بہت زبردست اور بڑا ضروری سوال کیا آپ نے۔ اس سوال کا پہلے میں جواب دوں اس سے پہلے سب سے پہلے ایک بار جو ہے نا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ وعلی علی المرتضی وعلی فاطمۃ الزہرا وعلی حسن المجتبی وعلی حسین المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بالکل آپ نے بہت زبردست سوال کیا، اور بہت اہم پوائنٹ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ تو میرے دوست، سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ ابھی سب سے پہلے میں نے درود ابراہیم پڑھا میں نے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ احزاب کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ کتاب رکھی ہوئی ہے الصواعق المحرکہ، ٹھیک ہے۔ یہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے اہل سنت کے بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ابن حجر ہیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مکے کے رہنے والے تھے۔ تو اس کتاب میں بھی یہ بات ہے، اور باقی دوسری کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی درود کی، تو اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ہمیں آپ کو سلام کرنا آتا ہے، مگر اللہ نے یہ حکم دیا درود پڑھنے کا، تو ہم آپ پر کس طرح درود پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم بتایا آپ نے، اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد انک حمید مجید۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی تم مجھ پر درود بطرہ نہ پڑھا کرو، اسی کتاب میں صواعق محرکہ میں فرمایا کہ درود بطرہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ کٹی ہوئی درود، تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد اور رک جاتے ہو، بولا یہ کٹی ہوئی درود ہے، یہ مت پڑھو، مجھ پر جب بھی پڑھو درود پورا پڑھو، یعنی آپ کا بھی نام لو اور آپ کی آل کا بھی نام لو، اور اس کے ریفرنس کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر کرو۔ کما صلیت علی ابراہیم، صلیت کہتے ہیں درود کو، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تم نے رحمت اور برکت کی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، اس طرح رحمت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ جس طرح تم نے برکت کی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، اس طرح برکت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔
تو ہم نماز میں درود ابراہیم فرض ہے، کچھ کے نزدیک واجب ہے۔ اب یہ بتائیں کہ نماز میں آپ اپنی ماں کو سلام نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کہتے ہیں، قرآن میں حکم ہے اس نے سلوک کرنے کا ماں باپ کے ساتھ۔ نماز میں اگر وہ سامنے سے بھی آ جائیں گے آپ سلام نہیں کر سکتے، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ نہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں آپ کہ میری اماں ہے، اللہ پاک ان کو صحت دے۔ جو دعائیں معصورہ ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، وہ تو ہے، وہ بھی حصہ ہے اس کا۔ ادروائز ایسے دعا نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نماز ٹوٹ جائے گی آپ کی، کیونکہ نماز خالصتاً اللہ کے لیے۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ درود پڑھنا ہے آپ نے، میری درود آل کے لیے بھی درود پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کے لیے دعا بھی کرنی ہے، ریفرنس بھی دینا ہے، اور اس کو واجب کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے نماز پڑھی اور اس نے مجھ پر اور میری آل پر درود نہیں پڑھا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ زور سے بولا کریں۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کا ذکر نماز میں بھی ہے، ہم ان کے تذکرہ کرنے سے شیعہ ہو رہا ہے تو ہر بندہ شیعہ ہو رہا ہے نماز میں، کیونکہ تذکرہ ہی تو کرنا ہے نا۔ تذکرہ کرنے سے اگر ہو رہا ہے شیعہ تو وہ تو نماز میں بھی کرنا پڑے گا آپ کو، نہیں تو نماز سے درود نکالو، پتہ چل جائے گا وہاں 0.0 ملے گا۔ اگر ہمت ہے تو بھائی درود نماز سے بھی درود نکالو نا، اگر حسن حسین سے تکلیف ہے، حسنین کریمین سے، طیبین طاہرین سے اگر تکلیف ہے تو نماز میں سے بھی نکالو ذکر ان کا، کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے خاص ہے، اس میں حسن حسین کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ استغفر اللہ کر کے دیکھو پھر، اور بولو کہ بھائی ہم حسن حسین کی بات کر رہے ہیں نماز میں، اور حسن حسین کی نہیں، 12 امام کی بات ہو رہی ہے۔ آل محمد میں عبداللہ شاہ غازی بھی ہیں، قلندر شہباز بھی ہیں، خواجہ غریب نواز بھی، نظام الدین محبوب الہی بھی ہیں، داتا گنج بخش، جتنے بھی آل محمد ہیں نا ان سب پہ درود پڑھ لیں آپ، پھنس گئے اب تو، نہ جاؤ مزار پہ، نہ جاؤ قلندر شہباز کے مزار پہ، جانے سے تو نماز میں تمہارے باپ کو بھی پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو مسئلہ یہ کہ لوگ باریکی کو سمجھتے نہیں، تعصب ہے، در حقیقت شیعوں کا نام لے کے جو ہے نا یہ اہل بیت سے دور کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رہی بات یہ کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ بھائی مولا علی کا ذکر کرو تو یہ ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہی چل رہا ہے۔ اچھا ایک بات آپ کو میں بتاؤں، جب آپ حضرت علی کی تعریف بیان کریں گے، ان کے لیے کوئی حدیث سنائیں گے نا، تو ایک حدیث لے کے آتے ہیں، وہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور شیعوں کے پاس جو مرتب کتاب ہے نہج البلاغہ، جس میں مولا علی کے خطبات ہیں، اس کتاب میں بھی روایت موجود۔ بعض ایسی کتابیں جو شیعہ اور سنی کے پاس متفق علیہ، یعنی شیعوں کی کتابوں میں جیسے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ روایت شیعوں کے پاس بھی ہے، سنیوں کے پاس بھی ہے، اور 40 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح درود کی آیت بھی ہماری متفق علیہ، ٹھیک ہے نا۔ تو من کنت مولا والی حدیث تو آپ لوگ سب جانتے ہیں، شیعوں کی بھی ہے، تو نہج البلاغہ کے اندر بھی وہ حدیث ہے، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا، اور مولا علی سے مرفوعاً بھی انہوں نے خود بھی فرمایا کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی تیری وجہ سے 2 قومیں گمراہ ہو جائیں گی، 2 لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ جب آپ فضیلت کی بات کرو گے نا، جب یہ حدیث فٹافٹ سنائیں گے، جیسے آپ نے حضرت علی کی 2-4 باتیں بتائی نا کہ یہ مولا ہے، وہ مولا اللہ کو بولتے ہیں، اللہ کو کہاں بولتے ہیں مولا؟ اللہ کے 99 نام مولا ہے کیا ہے؟ حالانکہ علی نام اللہ کے 99 ناموں میں، پھنس گئے تم، ہے نا۔ العلی الکبیر، علی کے بعد کبیر نافع ہے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، متکبر ہے، ٹھیک ہے نا، مصور ہے، قادر ہے، ٹھیک ہے نا، رازق ہے، رزاق ہے، اس طرح علی بھی ایک نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں ان کو نظر نہیں آتا کہ یار علی کا نام کیوں رکھ دیا تو اللہ کے ناموں میں سے، مگر مولا بولے گے تو بولے یار تو اللہ، ابے بھائی مولا کسی کو نہیں، کوئی نہیں مانتا مولا، مولا وہی مانتا جو رسول اللہ نے بولا، جو اللہ کے رسول نے بولا، جو اللہ نے ان کو بولا کہ بھائی اس کو مولا بناؤ، وہ اسی طرح کا ہم مولا سمجھتے ہیں۔ اب کچھ لوگ گھٹانے کے لیے بولتے ہیں جی وہ تو دوست کے معنی ہے، اس کی طرف بھی آؤں گا میں، پھر میں بتاؤں گا دوست کے معنی ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ روایت یہی ہے کہ بھائی حضرت علی نے بھی فرمایا، رسول اللہ نے بھی ان سے فرمایا کہ علی تیری وجہ سے 2 قومیں گمراہ ہو جائیں گی، گمراہ ہو کے دوزخ میں چلی جائیں گی۔ فرمائے وہ کہ ایک تیری محبت میں غلو کر کے، غلو کا لفظ ہے، غلو کا، محبت میں غلو کا کر کے جو فضیلت تیرے پاس نہیں ہے وہ تیرے لیے کلیم کر دیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے۔ دوسری بات نہیں بتاتے، دوسرا گروہ وہ ہے
جو تیرے بغض میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ جو تیرے میں فضیلت ہے وہ بھی نہیں مانے گا اور وہ بھی دوزخ میں چلا جائے گا. یہ بھی تو بتائیں. اب محبت میں غلو کر کے مثال کے طور پہ نصیریوں نے حضرت علی کے لیے اولویت کا درجہ رکھا ہے. وہ کہتے ہیں ناؤز باللہ مولا علی خدا. کچھ غالی شیعہ تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ نبی بھی تھے ناؤز باللہ, حضرت جبریل سے غلطی ہو گئی, مولا علی کے پاس وہی آئی تھی, یعنی ایسی بیہودہ باتیں. تو وہ گمراہ ہو گئے. کون اس کو مانے گا؟ شیعوں سے بھی بولو گے نا, وہ بھی بولیں گے نہیں بھائی ہم اس عقیدے کو درست نہیں سمجھتے, جو منصف مزاج ہوگا. یعنی نہیں, یہ نہیں ہے. اب مولا علی نہ خدا ہے نہ مولا علی نبی ہے. اب جو یہ عقیدہ کوئی رکھ لے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. گمراہ کیا, کافر ہو جائے گا, وہ نکل گیا وہ. اب آگے یہ بھی تو بات ہے کہ جو تو ہوگا وہ بھی نہیں مانیں گے. جب اللہ کے رسول نے فرمایا غدیر خم پہ من کن تو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب تم نہیں مان رہے تو تم بھی تو دوزخ میں ہو. تم اور نصیری ساتھ ساتھ ہو گے. وہ مان کے جہنم میں, تم نہیں مان رہے جو اللہ کے نبی نے بول دیا. 40 صحابہ نے روایت کیا, مسلم سے بھری ہے, بخاری, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, کون سی ایسی کتب حدیث ہے, کتب سیاستہ کی حدیثیں بھری پڑی میں من کن تو مولا پہ. اس پہ لوگ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں, یعنی نہیں مان رہے نا. وہ بہت سے لوگوں نے ضعیف بھی کہہ دیا, حالانکہ متواتر حدیث ہے یہ. 40 صحابہ نے روایت کیا, اور سیاستہ کی کتب میں, ہر کتب میں, اور احمد بن حنبل میں المستدرک للحاکم اوپر کی جو کتاب ہے اس میں بھی حدیث موجود ہے. حدیث متواتر کہتے ہیں من کن تو مولا, حدیث غدیر کو. ٹھیک ہے نا. تو اگر نصیری مولا علی کو خدا مان کر اور نبی مان کر جہنم میں جا رہے, تو تم مولا نہیں مان کے تم بھی تو جہنم میں جا رہے ہو. جانا تم نے بھی وہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب مولا علی کی جو فضیلت ہے نا, اس کے لیے قرآن میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے اس کتاب میں بھی ہے, اور کئی ان کی جگہ ہے. تفسیر ابن عباس میں بھی ہے, مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے, المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. بھی کہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ وعلی علی المرتضی وعلی فاطمہ الزہرا وعلی حسن المجتبی وعلی حسین الواصفہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختلف کتب حدیث میں موجود ہے یہ روایت. ٹھیک ہے نا. من کن تو مولا والی متواتر حدیث ہے. اس کے علاوہ کئی کتب حدیث میں موجود ہے. اس میں بھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی شان میں جتنی آیات قرآن میں نازل ہوئی اور جتنی احادیث تواتر سے منقول ہے مولا علی کی شان میں, کسی دوسرے صحابی اہل بیت کی شان میں نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس کا قول ہے, جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس کو قرآن کا علم عطا کیا ہے. تفسیر پوری دنیا میں سب سے پہلی تفسیر انہوں نے تفسیر ابن عباس قرآن کی تفسیر لکھی ہے. وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہے, کسی اور کے لیے بولا ہے. 300 حدیثیں تو میں جانتا ہوں اس میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ محدثین نے بھی بہت سی کی, مگر انہوں نے میری نظر میں مقصد کا کہنا کہ اس سے زیادہ ہیں. 300 تو میرے پاس ہے, اس کا مطلب کنفرم ہو گئی وہ 300 حدیثیں آیتیں ہیں. اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, اس لیے میں مبالغہ نہیں کر سکتا کہ جی ہوں گی, اس لیے مجھے پتہ نہیں. مجھے جو پتہ ہے 300 مجھے پتہ ہے, اور بھی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے آیت جو ہے نا سورہ المائدہ کے اندر آیت ہے, انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارا دوست اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ. اور رسول ہے. اچھا, یہ آیت آپ کو جب سمجھ میں آئے گی, اس کے پس منظر میں ایک روایت بتاؤں میں آپ کو کہ مسجد نبی میں نماز ہو رہی تھی. مولا علی ذرا لیٹ پہنچے کسی جگہ کام کی صورت میں, تو آپ نا پیچھے ہی آپ نے صف بنا لی, پیچھے صف میں کھڑے ہو گئے. تو عصر کی نماز کا وقت تھا. ابن عساکر نے بھی لکھا ہوا اس کو, اور دیگر محدثین نے لکھا. تو نماز کے حالت میں تھے, تو ظاہر اس زمانے میں رفع دین ہوتی تھی. تو ایک سائل آ گیا, یا یہ کہتے ہیں کہ مفسر نے کہا وہ فرشتہ تھا جو سائل کی صورت میں, ورنہ مدینے میں اگر کوئی ہوتا تو سب نماز میں ہونا چاہیے تھے. تو وہ سائل باہر تھا, ہی اللہ نے آزمانے کے لیے بھیجا. فرشتہ آیا اور نماز کی حالت میں اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے. مولا علی کے پاس جو بھی مال بنتا تھا, جو بھی ان کے پاس موجود تھا, اس میں ان کی زکوٰۃ بنتی تھی ایک انگوٹھی. کیا بنتی تھی؟ ایک انگوٹھی کی جو قیمت ہوتی ہے نا, مثال کے طور پر 15 درہم یا دینار, وہ صدقہ بنتی تھی, اس سے ایک انگوٹھی خریدی جا سکتی.
اس نے آگے بولا اللہ کے نام پر مجھے زکوٰۃ دو، اپنے مال میں سے صدقہ دو، حالانکہ نماز ہو رہی ہے. تو مولا علی نماز میں تھے، اس کی سائل کی صدا بھی سن رہے تھے، کان میں آواز آ گئی. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی اللہ اکبر کے لیے آپ رکوع کے لیے گئے، آپ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا رفع یدین کرنے کے بعد، اشارہ کیا کہ بھائی انگوٹھی اتار لے. اس سائل نے آپ کی انگوٹھی اتار لی، انگوٹھی اتار لی اور وہ چلا گیا. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، نہیں ہے تمہارا کوئی دوست، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ رسول ہے. تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ ہے، رسول ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتا ہے. وَهُمْ راکعون، جھکنے سے پہلے. سبحان اللہ. یہ مولا علی کی شان میں آیت کہ آپ نے جھکتے ہوئے اللہ کی راہ میں نماز بھی نہیں ٹوٹی، زکوٰۃ بھی ادا کر دی آپ نے، اور اس سائل کو بھی خالی جانے نہیں دیا. یہ تو میری نالج میں، اور کئی مفسرین نے اس پہ بولا کہ یہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے قرآن میں سورہ واقعہ میں آئے تھے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ سبقت کرنے والے تو سبقت کر گئے اللہ کی طرف. ٹھیک ہے نا. فی جنات، اللہ نے ان کے لیے جنت نعیم رکھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو تفسیر ابن عباس میں بھی لکھا ہوا ہے اور دوسری کتب تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ والسابقون السابقون کا مصداق جو ہے مولا علی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جب دعوت ذوالعشیرہ دی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چھوٹا درود پڑھیں، صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جب نبی پاک کا نام آئے تو درود لازمی پڑھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو جب دعوت ذوالعشیرہ کی تو سب سے پہلے مولا علی نے آگے بڑھ کر اپنا خاندان والوں میں بولا یا رسول اللہ میں آپ کی گواہی دیتا ہوں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. تو مفسرین نے بتایا کہ یہ سابقون اور سابقون مولا علی کی مصداق اس کا سبقت کرنے والے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے سوائے محرکہ میں فرمایا کہ بھائی موسیٰ کی طرف جو ہے نا سبقت کرنے والے ہارون تھے. ٹھیک ہے نا. یعنی پہل کی انہوں نے ایمان لانے میں. موسیٰ کی طرف سبقت کرنے والے کون تھے؟ ہارون علیہ السلام تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت کرنے والے یوشع تھے، یوشع بن نون تھے. اور محمد کی طرف سبقت کرنے والا علی بن ابی طالب ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے سبقت کی ایمان میں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ سورہ احزاب کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. جب اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیت نازل کی اللہ نے کہ بے شک اللہ کا تو یہ ارادہ ہے کہ نبی کے گھر والوں تمہیں اللہ پاک ہر گندگی سے اور نجاست سے پاک کر دے، اور پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. کس کا ارادہ ہے یہ؟ اللہ کا ارادہ ہے. اب اللہ کا ارادہ اللہ ارادہ کر کے بدلتا ہے کیا؟ یا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اس کا جواب آپ کو ملے گا سورہ یاسین میں. اللہ فرما انما امرہ اذا اراد شیئا، انما امرہ، انما کہتے ہیں بے شک، امرہ کسی کام کا، ارادہ جیسے ہم ارادہ کہتے ہیں نا، عربی میں ارادہ کہتے ہیں. بے شک جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، انما امرہ اذا ارادہ شیئا، کسی چیز کا، لہو کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. جب اللہ نے ارادہ کر لیا اہل بیت کو پاک کرنے کا تو بس وہ ہو گئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. جب یہ آیت نازل ہوئی مباہلے کے لیے آپ نکلے نظران کے عیسائیوں سے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور گھر سے باہر نکلے کمرے سے، اور ایک آپ کے پاس منقش چادر تھی کالے کلر کی، یمنی چادر کی. تو فرمایا اتنے میں دیکھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کی بیٹی آئیں، ان کو آپ نے چادر میں لے لیا. پھر دیکھا کہ گھر میں سے کمرے میں سے حسن حسین نکلے، آپ نے اس چادر میں لے لیا. پھر مولا علی نکلے، ان کو بھی چادر میں لے کے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ پاک کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تمہارے سے ہر گندگی دو. اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول نے کر کے دکھا کہ اس کا مصداق مولا علی ہے. اور یہ 5 تن پاک ہم کہتے ہیں نا، اسی کی وجہ سے کہتے ہیں. ایک تو وہ ایک چادر کے اندر 5 تن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین، 5 افراد جب ایک چادر کے اندر آئے، چادر اوڑی اور اللہ کے رسول نے آیت تطہیر پاک ہونے والی آیت تلاوت کی، اس سے بن گئے 5 تن پاک. یہ ہے 5 تن پاک کا کانسیپٹ. کوئی قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہوا نہیں ہے، اپنے من تک گڑھا ہوا نہیں ہے. جس طرح لوگوں نے اپنے من تک گڑھ لیے نا، اس طرح نہیں ہے. الحمدللہ اہل بیت کی شان قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے.
ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ہے کہ اللہ والوں کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں وہ بات الگ ہے.